اسی دوران گھر میں یہ چرچا بار بار سننے میں آتا تھا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے یا نہیں۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما کے ائمہ پر تحریک قیام پاکستان میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے جا چکے تھے، اور پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرانے کی انہی سے درخواست کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جدوجہد یہ تھی کہ ملک کے لیے ایک اسلامی دستور تیار کیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے جناح صاحب مرحوم اور اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب مرحوم کو آمادہ کیا کہ وہ دستور کی اسلامی بنیادیں طے کرنے کے لیے اس وقت کے بڑے علماء سے مدد لیں، اور ابتدائی طور پر اس کے لیے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی اور جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کا انتخاب کیا گیا، اور ان حضرات کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی کہ وہ 3 مہینے میں دستور کی اسلامی بنیادیں ایک رپورٹ کی شکل میں مرتب فرمائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقل طور پر دیوبند چھوڑ کر پاکستان جانا بہت سے مسائل کی وجہ سے نہایت مشکل تھا۔ اول تو دیوبند میں ان کے مشاغل مختلف نوعیتوں کے تھے جنہیں چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ دوسرے، ہماری دادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہما انہی کے ساتھ رہتی تھی، انہیں دیوبند میں تنہا چھوڑنا بھی مشکل تھا اور ساتھ لے جانا بھی مشکل، کیونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھیں اور امن و امان کے لحاظ سے یہ وقت بڑا مخدوش تھا۔ نیز 2 شادی شدہ بیٹیاں ایسی تھیں کہ انہیں ساتھ لے جانا اس وقت ممکن نہیں تھا، اور اس دور میں اولاد کے کسی دوسرے ملک میں رہنے کا تصور بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ تیسرے، دارالعلوم سے مستعفی ہونے کے بعد گھریلو اخراجات کے لیے آمدنی کا واحد ذریعہ تجارتی کتب خانہ دارالاشاعت اور اسے ان فساد زدہ حالات میں پاکستان منتقل کرنا کار دارت چوتھے۔ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور پاکستان جانے والے مہاجرین کو قدم قدم پر آگ اور خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتی تھیں۔ پانچویں، پاکستان میں آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، اس لیے کافی دن خاندان میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ پاکستان جانا مناسب ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان بننے سے پہلے دہلی سیکریٹریٹ کی مسجد میں خطیب تھے، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ساتھ ساتھ پاکستان چلے گئے تھے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دینے کے لیے دیوبند بھیجا۔ خاندان کے بہت سے رشتہ داروں کی رائے مذکورہ بالا حالات کی وجہ سے اس کے خلاف تھی، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ جس پاکستان کے بننے میں اپنی جدوجہد اب تک صرف کی ہے، اس کی صحیح بنیادوں پر تعمیر و ترقی کے اہم کام میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حوصلہ عطا فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے تمام مسائل کو نظر انداز فرما کر اپنے گھر والوں سے فرما دیا کہ وہ ہجرت کی تیاری کریں۔ مجھے اپنے بچپن کی وجہ سے مسائل کا تو کچھ علم نہیں، لیکن میں گھر کی مجموعی فضا پر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کا اندازہ کر سکتا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک اپنے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے جدی مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارا تھا، اور اب چند سال پہلے ہی انہوں نے وہ مکان بڑے شوق اور ذوق سے تعمیر کروایا تھا جس میں وہ اب مقیم تھے۔ دوسری طرف انہیں باغبانی کا بھی شوق تھا، جس کے لیے انہوں نے جی ٹی روڈ کے قریب ایک باغ لگایا تھا، اور جب کبھی انہیں اپنی علمی مشغولیت سے کچھ فرصت ملتی، وہ عموماً عصر کے بعد اس باغ میں تشریف لے جاتے۔ کئی مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس باغ میں انہوں نے خاص طور پر آم کے پودے لگائے ہوئے تھے، اور اس سال ان پر پہلا پھل آ رہا تھا۔
وہاں انہوں نے ایک کمرہ بھی بنوا دیا تھا جہاں کبھی کبھی تمام گھر والے جمع ہو کر باغ کی شاداب فضا سے لطف اندوز ہوا کرتے۔ ان تمام چیزوں کو ایک دم چھوڑ کر چلے جانا یقیناً بہت صبر آزما تھا، کیونکہ یہ یقین تھا کہ چھوڑ کر جانے کا مطلب ساری جائیدادیں حکومت کی تحویل میں چلی جائیں۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میں نے گھر اور باغ سے قدم نکالا یہ ساری جائیدادیں میرے دل سے نکل گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زہد کی یہ تفسیر جو بعد میں کتابوں میں پڑھی اور بزرگوں سے سنی کہ انسان دنیا کے مال و دولت سے دل نہ لگائے اور مال ہو مگر اس کی محبت دل میں بسی ہوئی نہ ہو، اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہم نے اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہر مرحلے پر دیکھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت صرف یہ طے فرمایا تھا کہ ان کی صرف غیر شادی شدہ اولاد ان کے ساتھ جائے گی اور شادی شدہ اولاد فی الحال دیوبند ہی میں رہے گی۔ ہماری 2 بڑی شادی شدہ بہنوں اور بھائی جان یعنی جناب محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت قرارداد کے مطابق دیوبند ہی میں رہنا تھا۔ چنانچہ اسی قرارداد کے مطابق تیاری شروع کر دی گئی اور آخرکار 1 مئی 1948 کو وہ دن آ گیا جس کی رات کو دیوبند سے روانہ ہونا تھا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ اس دن دوپہر کے وقت خاندان کی بہت سی خواتین ہمارے گھر کی بیٹھک میں جمع تھیں اور ہماری 2 بہنیں جو ساتھ جانے والی تھیں اور جن کے بارے میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ وہ شاعری بھی کہا کرتی تھی، انہوں نے اس موقع پر وطن سے خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی تھی۔ اس نظم کے یہ 2 مصرے مجھے اسی وقت سے یاد ہیں۔ سلام تجھ پہ کہ اب دور جا رہے ہیں ہم، لے آج آخری آنسو بہا رہے ہیں ہم۔